ہماری سوچیں کتنی کو میلی ہوں گی. او بھائی آپ، حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک تھا بغداد شریف میں. تو حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نا جمعے والے دن فرض نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لے جاتے تھے. مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بولیے. تو جو لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہمارا امام عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا آ کے، وہ بھی تو تھوڑا غور کرے نا. جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ جمعے کے فرض ادا کرتے چلے جاتے، سارا شہر عزت کرتا تھا. لیکن ایک بغداد کا تاجر کہتا تھا مجھے نہیں مولوی صاحب اچھا لگتے. کیوں جی؟ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، بس مجھے ایک بات نہیں پسند. وہ کیا؟ جمعے والے دن صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے بدگمان ہونا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتے ہیں. کہا مجھے نہیں اچھے لگتے. اچھا ٹھیک ہے تو تم تحقیق کر لو. جب بڑا ہی لوگوں نے اصرار کیا تو ایک دن نہ اس نے اس طرح کیا کہ حضرت جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، پیچھے ہو لیا. شیخ جلدی سے ایک دکان پہ گئے اور وہاں سے نان خریدے نان بائی سے. کہنے لگا دیکھ لو پیر صاحب کو بھوک نے ستا رکھا تھا، سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے. حضرت تھوڑا آگے بڑھے اور کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. یعنی بدگمانی پر بدگمانی. شیخ وہاں سے جنگل میں داخل ہوئے. کہنے لگا گھاس پہ بیٹھ کر کھلی فضا میں کھائیں گے. لیکن اسے کیا پتا تھا تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے. اسے کیا خبر تھی. ذرا تھوڑا آگے بڑھے، ایک دروازہ لکڑی کا جو باہر سے بند تھا حضرت نے کھولا. اندر گئے تو ایک معذور فالج زدہ بوڑھے آدمی بیٹھے. شیخ نے جلدی سے مٹکے سے پانی لیا، پہلے ان کا منہ دھویا اور پھر پہلا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو مجھے سنت اور نفل بھی پڑھنا ہے. وہ پیچھے چھپا سن رہا ہے. تو وہ جو کھانا کھانے والے معذور تھے وہ کہنے لگے 14 سال ہو گئے مجھ لاوارث کے لیے ہر جمعے ہر روز ہر ظہر میں کھانا لاتے ہو، کب تک لاتے رہو گے؟ وہ شخص کہتا جس کو میں عیب جانتا تھا نا وہ سب سے بڑی خوبی نکل آئی. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہتے وہ باہر کھڑا میں کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور شیخ نے کھانا کھلایا. پھر تکمیل نماز پر باہر نکلے تو میں قدموں پہ گرا. میں نے کہا معاف کر دیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی کرامت فار سیل نہیں کرنا ہوتی، ان کو مریدوں کی تعداد نہیں بڑھانا ہوتی، ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کسی اور کو بھی بتانا. چلے پنجابی کا شعر ہے، پنجابی ہوں آ گیا زبان پر تو کیا کروں. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے. شیخ فرمانے لگے اگر آگاہ ہو گیا ہے تو میری زندگی میں میری یہ نیکی کسی کو بتانا نہ. سوچوں کو صاف کریں، نکھرا کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیتے ہیں ان میں بنیادی سبق سوچوں کی صفائی کا ہے. میں کیا کروں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، لوگوں کے پاس اعتراضات کا بوجھ ہے، دبی ہوئی ہے زندگیاں. اپنوں سے ناراض رہ کے ہم نے ناراض رہنا شروع کر دیا. خدا را کبھی خیر بولیں. اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے، لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے ہیں. کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے. حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے، جناب یوسف کی شان بیان کرتے، نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے، حضرت فاروق کی شان بیان کرتے، جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے، مولا علی کی شجاعت بیان کرتے. جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے. ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے. دوسری بات،
جو بڑی بنیادی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو، سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنی عظمت کو تو پہچانو۔ تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا۔ اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں۔ اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ قیادت کرنی ہے اس امت کو، قیادت اس امت کو اپنا پہچاننا ہے، اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ سے نفع لینا ہے، اپنے وجود کو پہچانے۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مومن کی شان کیا ہے؟ وہ صرف نیت کر لینا، نیت، عمل نہ بھی کرے، صرف اچھی نیت ہی کر لے تو رب اس نیت پر ہی اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ او بھائی اچھے ارادے تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جناب کلیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونے جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا حضور میرے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بڑی تڑپ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا، گندم ہوتی، آج ہی خیرات کرتا اللہ کے بندوں پر۔ حضرت کلیم کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مالک نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تو نے تو بات کی ہے، ہم نے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ بھائیو خدا را اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سارا وقت ضائع ہو گیا، سارا وقت یہاں بیٹھ کے گزر گیا، وہاں بیٹھ کے گزر گیا۔ اپنے وجود کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ سے نفع لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے۔ میں تو دیہاتوں کی ان بوڑھی عورتوں کے تذکرے بھی جانتا ہوں جس کا خامد انتقال کر گیا تو کسی نے اس سے کہا، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، کسی نے اس سے کہا دوبارہ شادی کر لو تو اس نے کہا بس جو میرے نصیب میں تھا مل گیا، اب میں ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا کروں گی۔ اگر کوئی عورت یہ طے کر لیتی ہے کہ میں اگر ناظرہ پڑھانے کے قابل ہوں تو زندگی لگا دوں گی، میں آپ طے کیوں نہیں کرتے کچھ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہے، ایک صحت، ایک فرصت۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کوئی مصروف کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو مشغول کریں، کوئی کام کریں۔ زرخیز ترین لمحات زندگی کے ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ کریم کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈیوٹی سمجھ گئے، مسجد کی ڈیوٹی کرنا، آنے والے مہمانوں کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس آئے تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟
فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے.